ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بین الاقوامی سیاست کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ G20 گروپ کی بڑی اہم میٹنگ انڈونیشیا کے شہر بالی میں جاری ہے۔ وہاں پہ 20 جو ترقی یافتہ ملکوں کی جو معیشت ہے اس کو زیر بحث لانے کے لیے 20 کنٹری جو ہیں وہ وہاں پہ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم گروپ ہے، دنیا کا سب سے پاورفل گروپ ہے G20۔ اس میں تمام وہ ملک جو کہ پروگریسو ملک ہیں، ایڈوانس ملک ہیں، ان کی معیشت کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں۔ تمام پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں، دنیا کے تمام لوگ وہاں پہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پہ چائنا بھی موجود ہے اور چائنا کے صدر شی جن پنگ بھی موجود تھے اور امریکن صدر بائیڈن بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی وہاں پہ پہلے رسمی ملاقات ہوئی اور پھر ایک دم پروگرام اچھا بن گیا اور انہوں نے ایک دم ہائی پاور ڈیلیگیشن ملاقات کی ہے۔ اس میں دونوں کے ہائی پاور ڈیلیگیشن نے بیٹھ کر تفصیلی مذاکرات کیے ہیں، نیگوسیشن کیے ہیں اور بڑا اچھا ماحول ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے بعد طے پایا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کولڈ وار نہیں ہوگی، رابطے بڑھائے جائیں گے، رابطے بڑھا کر بات چیت کی جائے گی۔ چونکہ پچھلے دنوں چائنا اور امریکہ کے درمیان سخت کنٹروورسی کریٹ ہو رہی تھی۔ امریکن کی جو نینسی پیلوسی ہیں انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا تھا، اس سے پہلے چائنا نے ان کو وارننگ دی تھی کہ وہ دورے پر تشریف نہ لائیں، اس سے حالات کشیدہ ہو جائیں گے، جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ لیکن امریکہ نے اپنی ڈپلومیسی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اچانک ان کا دورہ ملیشیا کے بعد وہاں کا دورہ رکھ دیا، جس سے وہاں پہ ٹینشن کریٹ ہو گئی۔ چائنا نے اس کو بہت مائنڈ کیا اور ڈپلومیسی لیول کے اوپر اس کے درمیان کافی خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تابڑتوڑ حملے چل رہے تھے اور ڈپلومیسی ہو رہی تھی، کولڈ وار چل پڑی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جاری تھی۔ لیکن آج بالی کے اندر دونوں صدور نے ملاقات کر کے تمام جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور کر دی ہیں اور آئندہ کے لیے کولڈ وار نہ کرنے کا ایک عندیہ شو کیا ہے، جو کہ بڑا خوش آئندہ ہے۔ کولڈ وار کا مطلب یہی ہے کہ رابطے کیے جائیں، رابطے کر کے مذاکرات بات چیت کی جائے۔ جب آپس میں رابطے نہیں کیے جاتے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی ہے تو کولڈ وار کہلاتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کے خلاف ڈپلومیٹک چینل کے اوپر پابندیاں اور سختیاں کی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، دشمنی جو ہے کنسپریسیز ہیج کی جاتی ہیں اور اس طرح سے بین الاقوامی سیاست میں ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور چائنا بھی ایک رائزنگ سپر پاور ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو G20 ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں 3 اسلامی ملک شامل ہیں، اس میں سعودی عرب شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے اور ترکی شامل ہے، جبکہ اس میں رشیا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ جو دنیا کی جو بہترین معیشت ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں رشیا کو شامل نہیں کیا ہے، چونکہ اس پر امریکہ نے کئی قسم کی سینکشن لگائی ہوئی ہے اور رشیا کے درمیان کولڈ وار چل رہی ہے مختلف ملکوں میں، تو رشین کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کرتے، جبکہ رشیا بھی سپر پاور ہے اور وہ اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو شی جن پنگ اور جو بائیڈن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے لیے بڑی خوش آئندہ ہے۔ اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئیں گے۔ تائیوان کے اوپر امریکہ اور چائنا کی جو خلیجی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اور سرد مہری اور کولڈ وار چل رہی تھی، آپس کی کنٹروورسی بہت زیادہ وائڈن ہو رہی تھی۔ ایک وقت تو یہ آیا تھا کہہ رہے تھے کہ شاید جنگ چھڑ جائے، کوئی اس معاملے میں کوئی حملہ کر دیا جائے، لیکن خیر وہ وقت ٹل گیا ہے۔ اب مذاکرات کے ذریعے ایک اچھا ماحول بن گیا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اس کے اندر مزید جو ہے بات چیت جاری رہے گی اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کچھ معاملات کو سیٹل کر لے گا، چونکہ آپس میں جو ایشوز ہوتے ہیں اگر وہ ڈائیلاگ کے ذریعے بات چیت کی جائے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی میٹر ریزالو ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب امریکہ قرضے کے درمیان ڈوبا ہوا تھا تو باراک اوباما چائنا گئے تھے اور چائنا سے انہوں نے قرضے کے لیے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ قرضہ نہیں ملے گا تو امریکہ کی اکانومی کو بہت شدید دھچکا پہنچے گا، لیکن چائنا نے اس وقت ان کی ریکویسٹ قبول کر کے ان کو ایک بہت بڑا قرضہ دیا تھا۔
لیکن چونکہ یہ سپر پاورز ہیں، یہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں اور ڈپلومیسی کرتی رہتی ہیں، جس سے آج حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کل پھر خراب ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ پاور گیم ہوتی ہے۔ پاور گیم میں اپنے آپ کو ڈومینیٹ رکھنے کا جو اصول اور ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، ورنہ دوسری پارٹی ان کو فارغ کر دیتی ہے۔ چائنا اور امریکہ کی اس میٹنگ کے اچھے اثرات پڑیں گے، آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر تبصرہ جاری رکھیں گے اور اس کے ہونے والی جو سائیڈ افیکٹ اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ تھینک یو۔